اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، جب امیر سبکتگین نے حکومت سنبھالی تو طغا نامی ایک شخص نے بست کے قلعہ پر قبضہ کر لیا، لیکن اس کے ایک دشمن جس کا نام پاتور تھا طغا پر حملہ کر کے اس کو قلعے سے باہر نکال دیا۔ طغا نے امیر سبکتگین کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہوئے یہ عرضی پیش کی کہ اگر امیر دشمن کے مقابلے میں میری مدد فرمائیں اور میں اپنے قلعے پر دوبارہ قابض ہو جاؤں تو مثل خدمت گاروں اور خراج گزاروں کے عمر بھر فرما برداری کے ساتھ خراج گزار رہوں گا۔ امیر نے اس کی اس التجا کو قبول کیا اور پاتور پر لشکر کشی کر کے اسے شکست دی اور طغا کو پھر اس کا حاکم بنا دیا۔ لیکن طغا نے احسان فراموشی کی اور عاجزانہ وعدوں کو ٹالتا رہا۔ جب امیر سبکتگین نے طغا کے ہر قول و فعل میں مکر و ریا کے نشان دیکھے تو ایک دن شکارگاہ میں کچھ چیز طلب کی جس کا وعدہ طغا کر چکا تھا، مگر طغا اس کے جواب میں نازیبا کلمات کہے اور تلوار کھینچ امیر کے ہاتھ پر ایک کاری زخم لگایا۔ امیر نے اسی ہاتھ سے تلوار کا ایک وار کیا اور چاہتا تھا کہ دوسرے ہاتھ سے اس دھوکہ باز کا کام تمام کر دے کہ دونوں کی فوجوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا اور ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ طغا اس گرد و غبار میں جان بچا کر بھاگ گیا۔ اس باغی کے فرار ہونے کے بعد قلعہ امیر سبکتگین کے قبضے میں آ گیا اور اس کے نتیجے میں اسے بہت فوائد حاصل ہوئے، لیکن سب سے بڑا فائدہ ابو الفتح سے ملاقات ہے جو مختلف فنون کا ماہر تھا، خصوصاً فن انشاء پردازی اور کتابت میں ادیب المثال تھا۔ ابو الفتح سلطان محمود کے ابتدائی زمانے تک اس عہدے پر کام کرتا رہا۔ اس کے بعد کسی وجہ سے محمود سے رنجیدہ ہو کر اس خدمت سے مستعفی ہو کر ترکستان چلا گیا۔ سبکتگین بست کی مہم سے فارغ ہوا اور قصدار، یہ موجودہ بلوچستان میں واقع خزار کو کہتے ہیں، کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے وہاں جا کر فوراً بخارا کے حاکم کو نظر بند کر کے اپنا متی کیا اور قصدار اس کی جگیر میں دے دیا۔ سبکتگین نے بخارا سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اہل ہند سے جہاد کا پختہ ارادہ کیا۔ 367 ہجری کے آخر میں ہندوستان پہنچ کر کچھ قلعے فتح کیے اور جا بجا مساجد تعمیر کرائیں۔ ان فتوحات کے بعد بہت سا مال غنیمت لے کر غزنی واپس چلا گیا۔ ناظرین کرام، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ جلد ہی آپ کی خدمت میں